میں نے جب ان کا کارڈ پڑھا، ویسے تو میں بہت پہلے سے آپ کا خادم بھی ہوں اور آپ سے مستفید بھی ہوتا ہوں، لیکن آج جب میں نے تعارف پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ شاید ساری زندگی جو ہے نا اس شخصیت نے علم کے لیے لگا دی ہے۔ جناب پروفیسر محترم رف صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروفیسر صاحب، پہلے میں آپ ہی کی طرف آؤں گا۔ پہلے تو یہ بڑا یونیک نام ہے، ہم نے آج سے پہلے کسی کا نام رف نہیں سنا۔ رف ہے کیا؟ معنی کیا ہیں اس کے؟ پہلے تو اس کی اہمیت بیان کروں گا کہ نام جو ہے وہ جان کے بعد دوسری قیمتی ترین چیز ہوتی ہے۔ والدین نے جو نام رکھا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن جب میں نے اسلام کو سٹڈی کیا تو سائنٹیفک سٹڈی کے علاوہ اسلامک سٹڈی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی جو احادیث اور ہدایات سامنے آئیں، اس میں نام کے بارے میں خاص طور پہ آپ نے کچھ نام رکھے ہوئے نام ہٹا دیے تھے۔ تو جب سے میں نے یہ نام رکھا ہے اس عمر میں بھی بھرپور انداز میں اس کے مجھ پہ اثرات ہیں۔ رف انسانی نظر سے بھی زیادہ تیز ترین چیز کو کہتے ہیں۔ سورہ رحمان کی 3rd لاسٹ آیت میں سے یہ لفظ موجود ہے، متقین علی رفرفن۔ تو اصل میں یہ وہ سواری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں براق کے بعد استعمال کی تھی۔ اللہ اکبر! جہاں براق میں کہہ دیے تھے کہ اب میرے پر جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کے بعد جس سواری کا استعمال ہوا وہ رف تھی۔ کراچی سے ایک بہت نامور شاعر ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصیدہ لکھا ہے اس میں میرے نام کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سدرے پہ جو پہنچے تو ملا رف شہدی کو، تیار جو تھا آپ کی خاطر کئی دن سے۔ ظاہر ہے کہ دعا ہمارا موضوع ہے پروفیسر صاحب۔ کلام مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کے ایک ایک لفظ کے پیچھے ایک بڑی تاریخ جو ہے وہ پنہا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ دعا کی کیا تاریخ ہوگی، کیا یا دوسرے لفظوں میں دعا کی بھی کوئی تاریخ ہے، تو اس پر کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں، کائنات کا مطلب زمین نہیں ہے، پوری کی پوری جتنی بھی کائناتیں ملا لی جائیں تو ان میں سب سے پہلا کام جو کیا گیا تھا وہ دعا ہی مانگی گئی تھی، اور وہ دعا شیطان ابلیس نے مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا یا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تو میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اب ایک بڑے خاص مکالمہ جو ہے نا وہ ہم گناہگاروں کے لیے بہت زیادہ انکریجنگ ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے دعا کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، شیطان ہم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے اور ہم سے کہیں زیادہ ہمیں بھی جانتا ہے۔ جس مٹی سے، جس مراحل سے گزارا گیا، سب کچھ اس کے سامنے۔ اس نے کہا اللہ مجھے تیرے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں تیرے اس بندے کو دائیں سے بائیں سے بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے اس مکالمے میں جواب دیا، مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب جب میری طرف یہ رجوع کرے گا میں تب تک اس کی بخشش فرما دوں گا۔ تو اس عشرے کے حوالے سے یہ بات سامنے رکھیں تو بڑی اہم ہے۔ اس خطہ ارض پہ جو دعا کی تاریخ ہے وہ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں آ کے جو سب سے پہلا کام کیا وہ اللہ کے حضور دعا ہی مانگی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن میں آپ کے پروگرام سے درست کرنا چاہتا ہوں۔ ہم چونکہ انفلوئنس بہت زیادہ ہیں ہندوازم سے اور کرسچینٹی سے، تو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جی اماں ہوا کی وجہ سے وہاں سے نکالے گئے اور یہ عورت کو جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا۔ ربنا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر، تو یعنی ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو نے اگر ہمیں رحم نہ کیا تو پھر ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کی صورت میں ہمارے پاس احکامات ہیں، حدیث کی صورت میں ہیں، کلچرز، ایون سائنسز کے بارے میں بہت بڑی فزکس جیسی سائنس جو ہے وہ اس کو ماننے لگی ہے۔ دعا کو میں نے اپنی بک میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جی کچھ ہلکا سا کچھ مطلب اختصار کے ساتھ، کیونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی بہت نپا تلا ہے۔ اچھا چلیں وہ بھی کبھی آپ کو بٹھائیں گے۔ جی آپ مجھے سیکنڈز بتا دینا تو میں اتنے میں بھی اپنی بات مکمل کر لوں۔ آپ یہ سمجھیے کہ کم سے کم سیکنڈز میں آپ نے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ ایک فزکس ہے، فزکس جو ہے وہ سالڈ سائنس ہے، اس میں ایک کانسیپٹ ہے انرجی۔ انرجی کا ایک ایڈوانس ورژن ہے، اسے کہتے ہیں پیرا انرجی۔ تو پیرا انرجی جو ہے، پیرا انرجی میں جو اس کا کانسیپٹ ہے کہ جو دعا ہے یہ وہ پکارا، آپ نے دیکھا یہ ہاتھ میں اور لوگ یوں کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کیوں کر رہے ہیں تو دے آر انیبل ٹو آنسر۔ ایکچولی ہوتا ایسا ہے سر کہ ہمارے جسم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 11,500 انرجی سینٹر بنائے۔
ان میں سے 14 زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ان 14 میں سے 2 ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں ہوتے ہیں. جب ہم دعا کے لیے دل سے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ایموشنز، ہمارے سینٹیمنٹس اور ہماری کنیکٹیوٹی ود ڈیوائن اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ اس وقت ہاتھوں پہ وہ انرجی بہت کنسنٹریٹ کرتی ہے. وہ جہاں جہاں آپ ہاتھ پھیرتے ہیں پہنچتی ہے. اور آخری بات، وہ اگر آپ کو پتہ نہیں آپ کے بچپن میں وہ تھا کہ نہیں، کہ وہ بچے جو ہے نا وہ شیشہ میگنیفائی گلاس رکھ کے تو ہاتھ کو یا کاغذ کو جلاتے تھے. وہ کب جلتا تھا؟ دھوپ کی روشنی کے ساتھ ایسے شعائیں جب مرتکز بالکل ہوتی. اسی طرح جتنے دل سے اور جتنی نیت سے دعا مانگی جاتی ہے اتنی قبولیت کے بے شک. ہم بات کر رہے تھے کہ دعا کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا پروفیسر صاحب کہ دعا کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن میں جو سورہ فاتحہ ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا. 7 کی 7 آیات کو اگر آپ دیکھیں تو جب آپ کسی بڑے آدمی کو لیٹر لکھتے ہیں، ریکویسٹ لیٹر فارورڈ کرتے ہیں، تو پہلے میں آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کا سٹیٹس بتاتے ہیں، پھر اس کی اتھارٹی بتاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ بہترین رہنمائی آپ کو مہیا کرتی ہے کہ دعا مانگتے کیسے ہیں. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اچھا، میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہم دوسروں سے کہتے ہیں، جب میں آپ سے بھی میں کہہ رہا تھا کہ پروفیسر صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو کہنا جو ہے یہ درست ہے؟ ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک تعالی نے کہا کہ موسیٰ اس زبان سے دعا کر جس سے تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے زبان سے کبھی گناہ نہیں کیا؟ کوئی سخت بات نکل سکتی ہے کسی وقت بھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ تو دوسروں کو دعا کے لیے کہا کرو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایک تو یہ بات. اسی طرح سے ایک اور اس کی انیکس میں سنیے کہ وہ دعا جو آپ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں تو پتہ ہے اس کا اجر کتنا بڑا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتہ مقرر فرماتا ہے کہ وہ اے فرشتے اس کے لیے بھی وہی دعا کر جو اس نے اپنے بھائی کے لیے اخلاص اور اس کی غیر موجودگی میں کی تھی. سبحان اللہ. اچھا، دعا ایک سوال اور چلتے دعا جو ہے جی بے شمار حدیثیں ہیں، میں 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں. جی. اس کو مومن کا ہتھیار کہا گیا اور اس کو عبادت کا مغز کہا گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ دعا کے بغیر آپ کا جو عمل ہے نا، عبادت اصل میں وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں. ہم تو ریچولز کو عبادت سمجھتے ہیں. قرآن نے جس کو عبادت بتایا وہ بہت بڑا فینومینا ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ ادا کریں گے پروفیسر صاحب آپ کا.